الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ دو دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، انسان جب نیند سے بیدار ہوگا اس وقت کی دعا، اور دوسری دعا کہ جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، الوی آفیشل۔ تو اب چلتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعائیں سکھائیں۔ تو یہ روایت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دوبارہ سماعت کیجئے لفظ اور پھر یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد مجھے اور اللہ آپ سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ ذات احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، بعد ہمارے مر جانے کے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتے ہیں، ہر صبح ایک نئی زندگی ملتی ہے، تو ہر سانس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ نئی زندگی تو بڑی دور کی بات، تو لہٰذا کیونکہ انسان کتنے ہیں سوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، صبح بستر منہ سے اٹھاتے، کپڑا منہ سے اٹھاتے ہیں تو بندے نیچے سے مرے ہوئے ملتے ہیں، لیکن جس انسان کو اللہ دوبارہ صبح زندگی عطا فرما دے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے بعد دوستو، بعدما اماتنا والیہ النشور، مرنے کے بعد تو ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کیا مشابہت ہے موت اور نیند میں؟ فرمایا کہ جیسے انسان کو موت آتی ہے تو پچھلے حالات کا کوئی خواب و خیال نہیں ہوتا، جب انسان پر اسی طریقے سے نیند طاری ہوتی ہے تو نیند کے اندر بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کون اوپر آیا ہے کون گیا ہے، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے اور اصحاب کہف کی نیند کا ذکر ہے۔ وہ 1000 سال سوئے رہے، 1000 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہوئی، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، تو دونوں کو آگے پیچھے کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ذات کو، اس کا ذات کی تعریف کرنی چاہیے، اس ذات کا اس کو پکارنا چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین کو اپنی ہر عبادت میں اپنی حاجت مندی کرنی چاہیے، ضرورت مند بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہیے، جو اللہ رب العالمین اس طریقے سے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اب اس کا قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی طرف بھی انسان کو ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک تو اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے، پھر قیامت کے ساتھ بھی ایمان رکھنا چاہیے، تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آئیے دوسری